بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے کچھ وقت تاریخ کے ساتھ۔ اس میں ایک لائبریری کی سیر ہے جو بتائی گئی ہے۔ اس سبق کے مصنف ہیں حکیم محمد سعید۔ ایک مایہ ناز حکیم، مفکر اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد انہوں نے کراچی میں دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ آپ نے حکمت میں اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات انجام دی۔ مرکزی خیال۔ برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں حکیم محمد سعید نے بچوں کو معلومات فراہم کی ہے کہ دنیا میں سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے۔ یہ آرٹ گیلری اور میوزیم بھی ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے آرٹ اور آثار قدیمہ کے نوادرات رکھے ہوئے ہیں جو تحقیق کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان سائنسدان البیرونی اور ابن الہاشم کے بارے میں مختصر معلومات بچوں کو فراہم کی گئی ہے۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جواب: برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ، آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والی اشیاء کے علاوہ مصوری، نقاشی اور ظروف سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ سوال نمبر 2، دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری میں کیا کیا شاہکار موجود ہیں؟ دنیا کی سب سے اہم اور مشہور لائبریری برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ، آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والی اشیاء، نقاشی اور ظروف سازی وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں قدیم یونان، مصر، بابل، ہندوستان، چین اور جاپان کی نوادرات بھی شامل ہیں۔ میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر موجود ہے۔ نمبر 3، البیرونی کو کس کتاب نے شہرت دی؟ البیرونی کو اس کی کتاب الہند نے شہرت عطا کی جس میں انہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج، رہن سہن کے طریقوں کے بارے میں تحریر کیا۔ سوال نمبر 4، برٹش میوزیم لائبریری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اس میں کیا رکھا گیا ہے؟ برٹش میوزیم کی لائبریری 3 حصوں میں ہے۔ ایک حصہ چھپی ہوئی کتابوں کا ہے جس میں کتابیں، دستاویزات، نقشہ جات، ڈاک ٹکٹ۔ دوسرا حصہ قلمی نسخوں کا ہے یعنی مخطوطات۔ یہاں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک یورپین مخطوطات ہیں۔ تیسرے حصے میں مراکش سے لے کر جاپان تک کے مخطوطوں اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اخبارات کی ایک الگ لائبریری ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کی اپنے ہاتھ سے چھپی ہوئی ایک تحریر موجود ہے۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس۔ روشنی کتاب کس نے لکھی؟ اس میں کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ روشنی کتاب ابن الہاشم نے لکھی۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، آنکھ کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے۔ ابن الہاشم نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو وہ اس پردے پر اس جسم کا الٹا عکس بناتی ہیں جس سے نکل کر وہ آ رہی ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یعنی ایک شمع کا الٹا عکس پردے پر ڈالا۔ یہی کیمرے کا اصول ہے۔ نمبر 6، کیمرے کا بانی کون ہے؟ کیمرے کا بانی عظیم سائنسدان ابن الہاشم ہے جس نے پہلی بار عملی طور پر کیمرے کے اصول کا مظاہرہ کیا۔ پھر آپ لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں درجہ ذیل سوالات کے درست جوابات دیجیے۔ یہ آپ کے پیپر میں بھی 15 آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نہ دیں، ہو سکتا ہے کہ بک میں سے کچھ بھی اٹھا کر وہ دے سکتے ہیں آپ کو۔ عالمی کانگریس ہوئی کب، کہاں پر؟ لندن میں ہوئی۔ پیرس کی لائبریری کا نام کیا ہے؟ بیبلیوٹیک نیشنل۔ برطانیہ کی لائبریری میں کتنی کتابیں موجود ہیں؟ 70 لاکھ۔ البیرونی نے علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں کتنے سال گزار دیے تھے؟ اس نے 50 سال گزار دیے تھے، اپنی زندگی کے 50 سال۔ ابن الہاشم کا نام ابو علی الحسن تھا۔ ابن الہاشم کا نام ابو علی الحسن تھا۔
اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم میچ دا کالم کی طرف، یعنی الف کو بے سے ملائیے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ اسے بآسانی کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی کے ساتھ آپ لوگ جیسے دل چاہے اس کو کر لیجئے گا۔ اس کو غور سے دیکھیے گا، میں نے اس کو مکمل حل کیا ہوا اس کے اندر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جملوں کی تشریح کی طرف۔ پہلا جملہ ہے نو نہالو، تمہیں جاننا چاہیے کہ البیرونی اور ابن الہاشم کون تھے۔ سبق کا حوالہ سبق کے سب سے پہلے مندرجہ بالا فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق کچھ وقت تاریخ کے ساتھ لیا گیا ہے۔ حوالے مصنف، اس سبق کے مصنف حکیم محمد سعید ہیں۔ آپ ایک ماہر ناز حکیم، مفکر اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ تشریح، اس فقرے میں مصنف بچوں کو اپنی تاریخ سے روشناس کراتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی تاریخ اور اسلام کے سائنسدانوں کے بارے میں پورا علم ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ ہمیں خود ان کے کارناموں کا علم ہونا چاہیے بلکہ دنیا کو ان کے کارناموں سے روشناس کرانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دو عظیم مسلمان سائنسدان البیرونی اور ابن الہاشم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو وہ کون تھے، ان کے کارنامے کیا تھے، انہوں نے سائنس اور اسلام کی کیا خدمت کی۔ دوسرا جملہ ہمارے پاس دیکھیں، جو آپ کا چیپٹر ہے اس میں سے ہی لیا گیا ہے، جو سبق ہے اس کے اندر سے یہ جملے لیے گئے ہیں۔ یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزوں کا ایسا قیمتی ذخیرہ موجود ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں۔ جب بھی آپ یہ کریں گے تو اس میں حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لازمی ہوگا۔ میں ایک دفعہ دے چکی ہوں، اس لیے دوبارہ میں نے اس کو نہیں دہرایا۔ تشریح، اس فقرے میں مصنف بچوں کو برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ برٹش میوزیم میں زمانہ قبل از تاریخ کی دریافت شدہ اشیاء کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جو دنیا کے کسی اور عجائب گھر میں نہیں ہے۔ یہی چیز برٹش میوزیم کو دنیا کا سب سے بڑا عجائب گھر بناتی ہے۔ یہ میں نے جتنی بھی معلومات تھی اہم ترین وہ میں نے آپ کو یہاں پر دے دی ہیں۔ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیے، خود بھی اس کو پڑھیے اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے تاکہ اس سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ابھی تک اسکول میں کہوں گی پراپر طریقے سے نہیں کھل سکے، اور اگر کھل بھی جائیں گے تو اتنی جلدی کام کرانا بہت ناممکن ہوگا اسکول کے ٹیچرز کے لیے۔ تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اسے بار اگر آپ دیکھیں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔